اہل سنت و جماعت کا جس سے ہمارا تعلق ہے، ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ سرکار غوث اعظم کے وہی عقائد و نظریات تھے جو آج ہمارے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں میں کہوں کہ غوث اعظم نے وہی تعلیمات بیان کی، وہی عقائد پیش کی جس کو آج بریلوی عقائد کہہ کر بیان کیا جاتا ہے، یا جس کو مسلک اعلیٰ حضرت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تیسرا دو طبقے کا آپ سن چکے، ایک اہل حدیث فرقہ ہے، دوسرا اہل سنت و جماعت جس سے ہمارا تعلق ہے، تیسرا ایک طبقہ جو ابھی بالکل نوزائیدہ ہے اور ابھی بچپنے کی عالم میں ہے اس وقت، نیم رافضیوں کا طبقہ۔ یہ ہماری طرف سے ان کو نام دیا گیا ہے نیم رافضی، یعنی یہ نہ پوری طرح اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں نہ پوری طرح اہل سنت کے طریقے پر ہے، یہ بیچ کا ایک طبقہ ہے جس کو تفضیلی کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ اپنے آپ کو تفضیلی بھی نہیں کہتے، نیم رافضی بھی نہیں کہتے، انہوں نے ایک اپنا نیا نام رکھا ہے، وہ ہے مولائی۔ یہ کہتے ہم مولائی ہے۔ 1400 سال میں اس نام کا کوئی فرقہ میں نظر ہی نہیں آیا۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، بہت سنجیدگی کے ساتھ آج میں تقریر کروں گا کہ 1400 سال میں مولائی نام کا کوئی فرقہ یا کوئی جماعت دکھا دے، کسی کتاب میں لفظ دکھا دے ہم کو، لیکن وہ کہتے نہیں ہم مولائی ہیں، مولا علی کے ماننے والے، اور ہمارے وہی عقائد ہے جو غوث اعظم کے عقیدے تھے۔ تین دعوے ہیں، وہ مولائی فرقہ۔ اب ان کا جو بھی موقف ہے، بھئی غوث اعظم ہمارے ہیں، تو کیا واقعی غوث اعظم آپ کے ہیں؟ اس کے ثبوت میں تعلق سے میں پہلے ایک چیز دکھاتا ہوں آپ کو۔ آئیے ذرا ان صاحب کو سنیے، اس کا نام آپ مجھے پتہ نہیں ہے اور مجھے نام سے اس کی غرض بھی نہیں، سنیے اس کا۔ یہ سنانے کی ضرورت نہیں، بہت لمبا ہے، بہت دیر تک یہ پڑھتا رہا، اور یہ کوئی درگاہ کا مجاور اور خادم بولتا ہے اپنے آپ کو، صوفی بولتا ہے، اپنے آپ کو سنی بتاتا ہے، مگر عقیدہ کیا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پہ کیا کر رہا ہے؟ تورع کر رہا ہے، گالیاں بک رہا ہے، گندی گندی گالیاں بک رہا ہے۔ وہ جملے مجھے دہرانے کی ضرورت ہی نہیں، آپ نے اپنے کانوں سے سن لیا۔ یہ آج اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، جبکہ صحابہ کو گالیاں بکنا اور صحابہ کو معاذ اللہ منافق و کافر کہنا یہ سنیوں کا طریقہ نہیں، یہ شیعوں کا طریقہ ہے۔ اور میں بطور دلیل ایک کتاب آپ کے سامنے پیش بھی کر دیتا ہوں۔ آئیے دیکھیے، یہ شیعوں کی سب سے معتبر کتاب ہے اصول کافی، الشافی ترجمہ اصول کافی، اس کا لکھنے والا یعقوب کلینی ہے۔ شیعہ بخاری کو نہیں مانتے، یاد رکھیے، مسلم کو نہیں مانتے، ترمذی کو نہیں مانتے، ہماری کتابوں کو نہیں مانتے۔ ان کے حدیث میں قرآن کے بعد سب سے افضل جو کتاب مانی جاتی ہے وہ کون سی ہے؟ اصول کافی۔ یہ یعقوب کلینی ان کا بہت بڑا عالم گزرا ہے شیعوں کا، صفحہ نمبر اس کا 42 جلد نمبر 5 پر وہ امام جعفر کے کھاتے میں ڈالتا ہے معاذ اللہ، اور کیا لکھتا ہے؟ نعوذ باللہ، ان الناس تردو بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا نفرا یسیرا، کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسی وصال ہوا، جتنے صحابہ تھے، جتنے لوگ تھے، سب مرتد ہو گئے۔ جتنے صحابہ تھے وہ سب کیا ہو گئے؟ مرتد ہو گئے۔ الا نفرا یسیرا، صرف چند ایک لوگ تھے جو ایمان پر رہے، باقی سارے کے سارا صحابہ اسلام سے پھر گئے۔ تو کتنے لوگ اسلام پہ رہ گئے؟ تو کہتے صرف 6 لوگ تھے جو مسلمان تھے، جس میں حضرت حذیفہ تھے، ایک سلمان فارسی تھے، ایک علی تھے، 6 لوگوں کے نام گنواتے ہیں کہ یہ لوگ تھے جو ایمان پر رہے، باقی سب کے سب مرتد ہو گئے۔ تو سارے صحابہ اکرام کو کافر کہنا یہ کس کا طریقہ ہے؟ شیعوں کا۔ اور آج تم امیر معاویہ کی آڑ میں، شروعات امیر معاویہ سے ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ہمت بڑھتی ہے، بعد پھر عثمان غنی تک، پھر حضرت عمر تک، اور پھر حضرت ابو بکر تک، اور پھر ابو بکر کے بعد پھر کوئی ذات نہیں بچتی، سارے صحابہ پہ لعن طعن اور گالیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ آج اس فرقے کا شیوا ہے۔ لیکن اگر یہ کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں، یہ دعویٰ کر رہے ہیں ہم اصلی اہل سنت ہیں، تو میں کہتا ہوں اگر تم اصلی اہل سنت ہو تو پھر یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کتاب آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں، نسیم الریاض، بہت دھلا دکھ رہا ہے یار۔
امام شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے شرح لکھی امام قاضی ایاز کی، جس کا نام الشفا ہے، اس کی شرح لکھی نسیم الریاض فی شرح شفائی قاضی ایاز، جلد نمبر 4 صفحہ 525۔ حضرت امام شہاب الدین خفاجی کیا کہتے ہیں؟ وَمَنْ يَقُونُ يُطَانُ فِي مَاوِيَةَ فَذَلِكَ قَلْبُ مِنْ قِلَابُ الْحَاوِيَةِ۔ حضرت امام خفاجی کہتے ہیں اہل سنت کے امام ہیں۔ اگر تم سنی ہو تو امام خفاجی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ جن کے اہل سنت کے امام ہونے پر اتفاق ہو، کہتے ہیں جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تان کرے، تانہ زنی کرے، وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ تو تم کیسے سنی ہو؟ تمہارے بارے میں تو امام کا فتویٰ ہے کہ جو امیر معاویہ پہ تانہ زنی کرے وہ کون ہے؟ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ بریلی کے مولانا احمد رضا نہیں کہہ رہے، جو ہر چیز تم آلات کے کھاتے میں ڈال کے آلات کو بھی آج گالیاں بک رہے ہیں۔ میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ اگر اس پر آپ کو سنجیدگی کے ساتھ بات کرنا ہو، ہم اعلیٰ حضرت کا ذکر بھی نہیں کریں گے۔ 14 سال سے لے کر آج تک کے پہلے کے اعلیٰ حضرت پہلے کے اماموں سے بتائیں گے کہ ان کا امیر معاویہ کے تعلق سے کیا عقیدہ ہے اور خود غوث اعظم کا کیا عقیدہ ہے۔ ابھی میں غوث اعظم کا بھی عقیدہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ مجدد الثانی کہتے ہیں کہ امام حضرت امیر معاویہ کو جو فاسق ہے، کافر کہنا تو دور کی بات ہے، یہ بدبخت منافق کہہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں امیر معاویہ کو اگر فاسق بھی کوئی شخص کہتا ہے یا کافر کہتا ہے تو گویا صرف امیر معاویہ کو نہیں کہنا، نصف صحابہ کرام کی جماعت ان کے ساتھ ہے۔ تو دین سے، نصف دین سے، آدھے دین سے اعتماد اڑ جائے گا۔ کیوں؟ کہ ان صحابہ سے حدیثیں بھی آئی ہیں، روایتیں بھی آئی ہیں، ہم تک دین پہنچا ہے۔ تو جو یہ کہے کہ معاذ اللہ امیر معاویہ اور ان کے سارے ساتھی فاسق و فاجر تھے، کافر تھے، تو یہ مجدد الثانی کہتے کہ یہ بات سوائے اس زندیق کے، اس آگ کے پجاری کے، اس بددین کے جس کا مقصد دین کی بربادی ہے، وہی کہہ سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کہہ۔ اگر میں اس طرح کے اقوال دکھاؤں تو یہ پوری رات چھوٹی پڑ جائے، کئی راتیں چھوٹی پڑ جائے۔ آئیے غوث اعظم کیا کہتے ہیں وہ دیکھ لیجیے۔ سرکار غوث اعظم بنیۃ الطالبین صفحہ 200 اور صفحہ 202 پر کیا کہتے ہیں؟ امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں، امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ حضرت طلحہ، زبیر، عائشہ اور معاویہ سے حضرت علی کی لڑائی اور باہمی نفرت و عداوت کے متعلق ہمیں بحث، مباحثے، مکالمے سے گریز کرنا چاہیے۔ غوث اعظم کا مسئلہ کیا ہے کہ حضرت علی سے حضرت طلحہ کی جنگ ہوئی، حضرت زبیر کی جنگ ہوئی، حضرت عائشہ کی جنگ ہوئی، حضرت معاویہ کی جنگ ہوئی۔ انہوں نے لڑے، اختلافات ہوئے، جنگیں ہوئی، لیکن اس لڑائی اور اس عداوت کے بارے میں، اس نفرت کے متعلق ہمیں مباحثے اور مکالمے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ گریز کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی باہمی بغض و عداوت رفع فرما دیں گے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم ان کے دلوں کا کینہ ختم کر دیں گے اور وہ بھائی بھائی ہو جائیں گے اور آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ غوث پاک کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے کینوں کو نکال دیں گا اور یہ لوگ کیا کریں گے؟ جنت میں آپس میں بھائی بھائی ہو جائیں گے اور جنت میں آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے۔ غوث اعظم تو یہ عقیدہ بتا رہے ہیں کہ چاہے امیر معاویہ ہو، حضرت طلحہ ہو یا حضرت زبیر ہو، باوجود جنگ کے حق تو علی کے ساتھ تھا، یہ خطا اجتہادی پر تھے، خطا ہوئی ان سے، لیکن اللہ ان کے معاملوں کو درست فرما دے گا اور یہ جنت میں تختوں میں آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ غوث پاک جنتی کہہ رہے ہیں اور یہ آج کے مولائی کہہ رہے ہیں کہ جہنم یہ معاذ اللہ۔ تو غوث پاک کو مانیں گے، ان کو مانیں گے؟ لمبی بات بہت ساری، اب وقت اتنا ہے نہیں کیونکہ پروگرام بھی تھوڑا لیٹ ہو گیا۔ اب اس پر جو اعتراض ہوتا ہے، غوث پاک نے اور بھی بہت کچھ لکھا ہے، یہاں تک کہ جو لوگ صحابہ کی لعن طعن کرتے ہیں ان کے بارے میں وعیدیں بھی بتائی ہے، اتنا وقت رہا نہیں۔ آخری میں ایک بات بتاتا چلوں، اس کتاب کے بارے میں پھر ایک شبہ پیدا کرتے ہیں اور ایسے سے جاہل آج کل کبھی کتاب کھول کے نہیں دیکھی، سب گگلو مولوی بن گئے آج کل۔ آپ ہی کے بمبئی کے ایک صاحب ہیں، گگلو پہ آئے جن کو اردو بھی بولنا نہیں آ رہا، وہ کہتے ہیں کہ صاحب بنیۃ الطالبین غوث پاک کی کتاب ہی نہیں ہے۔ ابھی ایک شیوا بنا لیا، جو بھی کتاب ان کے خلاف جائے اس کتاب کا انکار کر دیا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، غوث پاک کی بنیۃ الطالبین کو لے کر البتہ علماء میں ضرور اختلاف ہے، لیکن جمہور کا اتفاق اور اجماع اس پر ہے کہ بنیۃ الطالبین غوث پاک کی ہی کتاب ہے۔
تین موقف ہے اہل سنت کے اس تعلق سے. کتنے موقف ہیں؟ تین. پہلا موقف یہ ہے کہ یہ غوث پاک کی کتاب نہیں، غوث پاک کی طرف منسوب ہے. یہ کہنے والے شاہ عبدالحق مودودی سے دہلوی ہے، مگر فتح رضیہ میں اعلیٰ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ نفی جو ہے مجرد ہے. مجرد مطلب یہ دلیل کی محتاج ہے، اس کے پیچھے شاہ صاحب نے کوئی دلیل نہیں دی. میں صرف انکار کر دیا اس بنیاد پہ کہ چند باتیں اس میں علاقی ہے. یہ مجرد قول ہے ان کا، صرف شاہ عبدالحق مودودی دہلوی اور ایک حضرت علامہ عبدالعزیز ملتانی النبراس ان کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 455 پہ کہتے ہیں کہ عزیز شیخ عبدالقادر جیلانی کی گنیت الطالبین نہیں. مگر دوسرا موقف کیا ہے کہ یہ گنیت الطالبین غوث پاک کی کتاب ہے، اور اس موقف کے اختیار کرنے والے کون ہیں؟ حضرت علامہ حاجی خلیفہ. ان کی کتاب ہے کشف الظنون، وہ لکھتے ہیں غوث پاک کی کتاب ہے. ابن تیمیہ اپنے فتاوی ابن تیمیہ جلد 5 صفحہ 15 پہ لکھتا ہے غوث پاک کی کتاب ہے. امام زہبی اپنی کتاب العلو صفحہ 193 پہ کہتے ہیں یہ غوث پاک کی کتاب ہے. ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد 12 صفحہ 252 پہ کہتے ہیں یہ غوث پاک کی کتاب ہے. ابن رجب حنبلی طبقات الحنابلہ جلد 1 صفحہ 254 پر کہتے ہیں غوث پاک کی کتاب ہے. مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی مکتوبات ربانی دفتر دوم صفحہ 74 پہ کہتے ہیں غوث پاک کی کتاب ہے. حضرت امام محمد بن یحییٰ تاسفی اپنی کتاب قلائد الجواہر صفحہ 7 پہ کہتے ہیں غوث پاک کی کتاب ہے. شاہ ولی اللہ مودودی سے دہلوی اپنی کتاب حماد صفحہ نمبر 12 پہ کہتے ہیں غوث پاک کی کتاب ہے. خود اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ غوث پاک کی کتاب ہے، بعض باتیں الحاق ہے، کچھ لوگوں نے اپنی طرف سے بڑھا دی. اور یہی موقف ہے امام ابن حجر المکی الحیتمی کا فتاوی حدیثیہ صفحہ نمبر 271 پر. تو پتہ چلا کہ ہے تو کتاب غوث پاک کی، لیکن چند باتیں الحاقی ہے. اب یہ کیسے طے ہو کہ الحاق مطلب کسی بدبخت نے اپنی طرف سے اس میں بڑھا دی؟ تو وہ بات ہم اس کو رد کریں گے، اس کو الحاق کہیں گے جو عقیدہ اہل سنت کے خلاف ہو. اور جو عقیدہ اہل سنت کے موافق ہو تو اس عبارت کو اور اس بات کو الحاقی نہیں کہیں گے. تو غوث اعظم گنیت الطالبین میں لکھ رہے ہیں، میں حوالے نہیں دکھا پا رہا ہوں، وقت کم ہے، کہ اس کتاب میں لکھ رہے ہیں کہ امیر معاویہ پہ لعن طعن نہیں کرنا چاہیے. تو یہ تو ٹوٹل اہل سنت کا موقف ہے. غوث پاک اس میں تنہا نہیں ہے. اگر غوث پاک تنہا کہتے اور تمام اہل سنت کا اتفاق ہی ہوتا کہ نہیں امیر معاویہ پہ لعن طعن کر سکتے ہیں، تو ہم کہتے تھے کہ بھائی یہ غوث پاک کی علاقی بات ہے. غوث اعظم گنیت الطالبین میں کہتے ہیں کہ تمام صحابہ میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہے. اب جب یہ کہا جاتا ہے بھائی غوث پاک کہہ رہے کہ تمام صحابہ میں سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے، تو یہ مولائی کہتے ہیں نہیں علی کا پہلا نمبر. ہم کہتے تم غوث پاک سے بڑے سید ہو، تم سید ہو. اگر آج کے تم سید کہلا رہے ہو، دعوے کر رہے ہو سید ہونے کے، تو تمہارے سید ہونے پہ تو پورا کوئی مطلب کنفیوژن کا بھی معاملہ ہے. بہت لوگوں کے نزدیک آپ مشکوک ہے. ہم نہیں کہتے کہ تم سید ہو یا نہیں ہو، اللہ جانے تم جانو. لیکن غوث پاک کے سید ہونے پر کسی کا اختلاف ہے؟ کوئی مائیکل آل کہہ سکتا ہے غوث اعظم سید نہیں ہے؟ تو غوث پاک تو گنیت الطالبین میں لکھ رہے تمام صحابہ میں سب سے افضل پہلے نمبر پر ہے ابو بکر صدیق. آپ کہتے ہیں گنیت الطالبین کی دلیل مت دیجئے، کیوں؟ وہ کتاب غوث پاک کی نہیں ہے، اس میں الحاق ہوا ہے. ارے تو بدبخت یہ کہاں سے ثابت کریں گا کہ یہ بات غوث پاک کی الحاق ہے؟ کیوں؟ یہ تو عقیدہ اہل سنت ہے. یہی حدیث تو بخاری میں موجود ہے، مولا علی سے موجود ہے. اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت محمد ابن حنفیہ جو حضرت مولا علی کے صاحبزادے ہیں، حضرت فاطمہ کے علاوہ ایک دوسری بیٹی سے پیدا ہوئے، وہ خود سوال کرتے ہیں حضرت علی سے، کہتے ہیں قلت لأبی، میں نے اپنے والد حضرت مولا علی سے پوچھا ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابا جان یہ بتائیے تمام صحابہ میں رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ قال ابو بکرین، کا وہ ابو بکر صدیق ہے. یہ صحیح بخاری میں، یہ مسلم میں، ابو داؤد میں، امام احمد نے اس کو اپنے مسند میں لکھا، امام ابن ابی شیبہ نے اس کو لکھا، امام ابن ابی عاصم نے لکھا، حضرت امام خلال نے لکھا، امام طبرانی نے لکھا، حضرت امام دارقطنی نے لکھا، حضرت امام ابو نعیم نے لکھا، امام بہقی نے لکھا، امام ابن عبد البر نے لکھا. 45 حوالے اس وقت میرے پاس. تو یہ عبارت علاقی نہیں ہے، اس پہ تو اجماع ہے. تو محمد ابن حنفیہ کہتے ہیں میں نے پوچھا رسول اللہ کے بعد کون ہے افضل؟ مولا علی نے کہا ابو بکر. پھر کہتے ہیں میں نے پھر سوال کیا قلت ثم من، میں نے اپنے والد سے پوچھا ان کے بعد کون ہے؟ قال ثم عمر، کہا ان کے بعد عمر افضل ہے. وخشیت ان یقول عثمان، کہتے ہیں مجھے ڈر ہوا کہ میں پھر پوچھوں کہ ثم من اس کے بعد کون افضل ہے، تو عثمان غنی کا نام نہ لے. تو میں نے سوال بدل دیا، میں نے کہا حضور عمر کے بعد تو آپ افضل ہے نا.
حضرت علی نے اس کو بھی ایکسپٹ نہیں کیا، بلکہ کیا کہا؟ ثم انتا، قال ثم انتا، میں نے کہا کیا آپ اس کے بعد افضل ہے نا؟ قال ما انا الا رجل من المسلمین، کہا نہیں میرے بیٹے، میں عثمان کے بعد افضل نہیں ہوں، میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک فرد ہوں۔ یہاں تو مولا علی نے عاجزی کی، ورنہ اہل سنت کا اتفاق کیا ہے کہ آپ کتنے نمبر پر ہیں؟ چوتھے نمبر پر ہے، لیکن آپ کہتے ہیں نہیں میں چوتھے پر بھی نہیں ہوں، میں تو عام مسلمان ہوں۔ لیکن حضرت عمر اور حضرت ابو بکر ان کے شیخین کے افضل ہونے پر پورے اہل سنت کا اجماع ہے۔ تم اپنے آپ کو حنفی کہتے ہو، میرا دعویٰ ہے کہ آؤ امام ابو حنیفہ کی کتابوں سے فیصلہ کر لو۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ الفقہ الاکبر میں کہتے ہیں کہ تمام صحابہ میں سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے۔ تو بہرحال بہت ساری باتیں ہیں، وقت اتنا نہیں ہے، اور آج تک یہ خود خطبے میں پڑھتے تھے، پتہ نہیں اب یہ خطبہ کون سا دینے لگے، اللہ جانے۔ آپ بھی جمعے میں خطبہ سنتے آ رہے ہیں، کبھی ترجمہ پوچھئے مولانا صاحب سے کہ اگر ابو بکر پہلے نمبر پہ نہیں ہے، وہ چند قوالوں نے اور چند جاہل مجاوروں نے مشہور کر دیا دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر، تو پہلے نمبر کی بحث ہو گئی، یہ مدعا چھڑ گیا۔ حالانکہ اس سے کوئی سنیت و دین کا بہت بڑا فائدہ نہیں ہے، لیکن ایسے اختلاف لا کے صرف سنیت کو بانٹنا مقصود ہے۔ 1400 سال کے متفق عقائد میں رخن اندازی پیدا کرنا مقصود ہے۔ سنت کی یہ ایجنٹ ہے، یہ ایران کے اور شیعوں کے، جو چاہتے ہیں کہ اہل سنت میں ٹکڑے بازی ہو جائے، فرقے بازی ہو جائے۔ ورنہ 1400 سال سے ہم جمعے میں یہی خطبہ سنتے آ رہے ہیں، آج بھی یہ بھی خطیب یہی پڑھ رہا ہے، وَالصَّلَاةُ عَلَى مُحَمَّدِ سَيِّدِ الْأَنَامِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الْإِكْرَامِ خُصُوصًا عَلَى أَفْضَلِ الْبَشَرِ بَعْدَ الْأَنْبِيَاءِ بِالتَّحْقِیق ابو بکر صدیق۔ کیا پڑھ رہے ہو کہ تمام بشروں میں رسول اللہ کے بعد، انبیاء کے بعد بالتحقیق کون ہے افضل؟ ابو بکر صدیق۔ جو میں خطیب صاحب آپ ابھی ممبر پہ کہے کہ ابو بکر کو افضل بول رہے، ممبر سے اترے اور کہہ رہے علی کا پہلا نمبر، تو اتنے جھوٹے مکار کیوں ہو تم یار؟ اب بدل دیے گئے، اب یہ بتا رہے خطبہ بھی بدل دیے، تو خطبہ بدلنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ تم اہل سنت سے اب ہٹ چکے ہو۔ تم اہل سنت مت بولو ڈنکی کی چوٹ پر، مرد بنو، تقیہ مت کرو شیعوں کی طرح، کھل کر بولو ہم شیعہ ہو گئے۔ اور اگر تم کہتے ہم شیعہ نہیں ہیں، ہم ان کو کہتے تم شیعہ ہو، تو جواب میں کہتے تم نازبی ہو۔ خدا کی قسم ہم نازبی نہیں ہیں۔ نازبی کسے کہا جاتا ہے؟ جو اہل بیت سے دشمنی رکھتے ہیں۔ ہم اہل بیت کے دشمن نہیں ہیں، ہمارا موقف اعتدال والا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت اعتدال والا ہے، اور اعتدال کا مسلک کیا ہے؟ ہم افضل و اعلیٰ، امیر معاویہ تو بہت دور کی بات ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں علی اور معاویہ میں افضلیت کا اتنا بڑا فرق ہے کہ امیر معاویہ ایسے گھوڑوں پر بیٹھ جائیں جن کی رفتار بجلی کی طرح ہو، جو ہواؤں سے باتیں کرتے ہو اور فی سیکنڈ کروڑوں اربوں میل طے کرتے ہو، اور علی کا جو مقام ہے یہ گھوڑے دوڑ دوڑ کے تھک جائیں، علی کے پہلے مقام کو بھی پار نہ کر پائے۔ اتنا فرق ہے معاویہ اور علی سے۔ موقف کیا اہل سنت کا؟ بھائی علی سے جو بھی جنگ ہوئی امیر معاویہ کی، وہ قصاص عثمان کی بنیاد پر تھی۔ اختلاف دین کو لے کر نہیں تھا، اختلاف شریعت پر نہیں تھا، اختلاف نبی کی سنت پر نہیں تھا، قرآن پر نہیں تھا، حضرت عثمان غنی کے قصاص کو لے کر کھڑے ہوئے معاملہ۔ پھر بھی اہل سنت کا اجماع ہے، اجماع ہے، میں ڈنکی کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں کہ حق علی کے ساتھ تھا۔ حق پر کون تھے؟ مولا علی۔ اگر ہم نازبی ہوتے تو مولا علی کو حق پر نہیں کہتے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ حق مولا علی کے ساتھ تھا، امیر معاویہ سے خطا اجتہادی ہوئی، لیکن چونکہ صحابی ہے، رسول اللہ کے رشتہ دار ہے، حضور کے رشتے میں صالح بھی ہوتے ہیں، اہل بیت سے بھی ان کے رشتہ داریاں برقرار رہی، صرف صحابی ہونے کی بنیاد پر حضور نے منع کیا کہ میرے کسی صحابی پہ لعن طعن مت کرو۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ان کی شان میں توہین نہ کی جائے، زبان روکی جائے۔ وہی غوث اعظم کہہ رہے کہ بحث و مکالمے میں ہم کو اس میں پڑھنا نہیں چاہیے۔ یہ سب جنت میں جائیں گے، حضور کا ہر صحابی جنت میں۔ تجھ جیسے پھٹیچر کی شفاعت ہو جائیں گے اور صحابی جنت میں نہیں جائیں گا، جس نے نبی کو دیکھا وہ جنت میں نہیں جائیں گا۔ اور کیا کوئی ثابت کر سکتا ہے؟ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کسی معتبر کوئی ایسی کتاب سے ثابت کر دے کہ جس طرح تم آج امیر معاویہ کو گالی بکرے، کیا امام حسین نے گالی بکی ہے؟ کیا اس طرح امام حسن نے گالی بکی ہے؟ کیا اہل بیت نے بکی ہے؟ کہ امام زین العابدین نے بکی؟ اہل بیت میں کسی نے امیر معاویہ کو کبھی لعن طعن نہیں کیا۔ یہ تمہارا شیوا ہے۔ ہر عالم نے، امام نے یہی کہا کہ امیر معاویہ پہ لعن طعن کرنا جائز نہیں ہے، لیکن یہ فرقہ شیعوں کے نقش قدم پر ہے۔ میں کہہ رہا ہوں یہ مولائی نہیں ہے، نہ یہ سنی ہے، یاد رکھیے شیعہ ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل دوں، ہم نازبیت کا رد کرتے ہیں۔
ہم خارجیت کا رد کرتے ہیں، ہم خارجی نہیں ہیں، خارجیوں کا رد ہم کرتے ہیں۔ ناز بھی اہل حدیث ہے جو یزید کو حق پر بتاتے ہیں، ہر سال محرم میں ہم ان اہل حدیث نازبیوں کا بھی رد کرتے ہیں، اور تم کہتے ہو، ہم تم کو کہتے ہیں کہ تمہارے عقیدے شیعوں کی طرح، تم شیعہ ہو تو تم کہتے ہیں ہم شیعہ نہیں ہیں، تو اگر مرد کے بچے لو شیعوں کا رد کر کے دکھاؤ، پھر شیعوں کا رد کیوں نہیں کرتے تم کو شیعوں کے رد کرتے ہوئے دیکھا نہیں گیا، بلکہ شیعہ کالے اندھیرا قائم رہنے والی جماعتوں میں تم کو دیکھا گیا، تم ان کے ساتھ بیٹھتے ہو، ان کے ساتھ کھاتے پیتے ہو، تو بات سمجھ میں آ گئی کہ اندر ان گراؤنڈ میں تمہاری کوئی سادگاٹ چل رہی ہے، تم کسی کے ایجنٹ بن چکے ہو، اور تو کہ شیعوں کے عقیدے اتنے بدترین ہیں کہ اس عقیدے کو کھل کر تم اظہار نہیں کر سکتے۔ تمہیں بھی پتا ہے کہ شیعوں کے عقیدے اگر ہم بیان کریں گے ہر سنی جوتے ماریں گا، تو تم اندر سے دیمک کی طرح ہمارے مذہب کو چاٹنے کی کوشش کر رہے ہو۔ میں شیعوں کے 3-4 ویڈیو دکھا دیتا ہوں، اور تھوڑا سا وقت ملے گا تو حضرت مظہر اعلیٰ حضرت پر میں کچھ گفتگو کروں گا، وقت اتنا نہیں بچا ہے، لیکن آئیے دیکھ لیجئے جی، ویڈیو کا وقت نہیں ہے، بس 2-3 دیکھ لیجئے، چھوٹے چھوٹے ویڈیو ہیں۔ یہ ایک شیعوں کا عقیدہ دیکھیے کیا ہے صاحب۔ سرکار ابو طالب نے سوچا علی 13 رجب کو فجر کے وقت آیا کہ چلو آج وہ جو مکہ میں پادری بنا بیٹھا تھا اور ہر ایک کو ذائچہ بناتا تھا کہ فلاں بچہ کب پیدا ہوگا، وہ کن خصوصیات کا مالک ہوگا، وہ کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا، ابو طالب کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا، پہلی بار یہ بات کہہ رہا ہوں، ابو طالب کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ میں جاؤں اور اسے جا کر پوچھوں کہ بتا 13 رجب کو فجر کے وقت اس وقت میں آنے والا بچہ کن صفات کا مالک ہوگا۔ یہ سوچ کر ڈی جی خان والوں سوچ میں نہ پڑنا، چلو نجف اور مکہ چلتے ہیں۔ ابو طالب پادری کے پاس آئے، احترام ابو طالب میں پادری کھڑا ہوا، کیوں آئے؟ ابو طالب کہتے ہیں ذرا ایک ذائچہ بنا، کیا؟ ذرا دیکھ تو صحیح، 13 رجب فجر کے وقت اتنے بج کر اتنے منٹ پر ایک بچہ پیدا ہوا ہے، بتا وہ کن صفات کا مالک ہوگا۔ ایک بچہ آیا ہے، بتا وہ کن صفات کا مالک ہوگا۔ سفتین کوزہ مجھے ہیدیہ مسجد کے اس ممبر کی عظمت کی قسم، پادری نے بچہ اٹھایا، کاغذ قلم لیا، ایک ذائچہ بنایا، دیکھا، پھاڑ دیا، دوسرا لیا، بنایا، پھاڑ دیا، تیسرا لیا، بنایا، پھاڑ دیا، چوتھا لیا، بنایا، پھاڑ دیا۔ جب لاتعداد ذائچے بناتا رہا، پھاڑتا رہا، ابو طالب نے کہا بتاتا کیوں نہیں کہ 13 رجب کو اتنے بجے جو بچہ آیا وہ کیا ہوگا؟ پادری کھڑا ہو کر کہنے لگا ابو طالب جو وقت تو بتا رہا ہے اس میں اللہ تو پیدا ہو سکتا ہے، بچہ پیدا ان کے ہاں تو علی خدا ہے بھائی۔ ابو طالب گئے، جب علی پیدا ہوئے ایک پادری سے کہا بھائی یہ وقت میں بچہ پیدا ہوا ہے، ذرا بھوشوانی کر دے، پیشن گوئی کر دے، یہ بچہ کیسا ہوگا۔ اس نے ذائچے بنایا، پھاڑتا گیا، بنایا، پھاڑتا گیا، آخری میں کہا میں حیران ہوں کیا ذائچہ بناؤں، اس گھڑی میں جو بچہ پیدا ہوا بچہ نہیں ہے، خدا پیدا ہو سکتا ہے، خدا پیدا ہوا ہے۔ تو شیعوں کا تو یہ بھی عقیدہ ہے کہ علی کو خدا، بلکہ ان کا ایک معتبر کتاب ہے صاحب، اس میں ایک فرقہ ہے غرابیہ، میں کتاب کا اسکین دکھا رہا ہوں، وقت نہیں، عبارت نہیں پڑھ پاؤں گا، الانوار النعمانیہ ایک کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ 208 پر باقاعدہ شیعوں کا یہ عقیدہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی طرف وحی نہیں آئی تھی، اللہ نے جبریل سے کہا کہ نبی تو ہم نے علی کو بنایا، علی کو جاؤ نبوت کا پیغام سناؤ، جبریل نبی کو پہچان نہ سکے، علی کو پہچان نہ سکے، علی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملتے جلتی شکل تھی، انہوں نے محمد کو علی سمجھ لیا اور غلطی سے محمد کو وہی دی، اور جب مثال دی انتہائی گھٹیا مثال دی، مثال کیا لکھا ہے؟ اس نے لکھا ہے اشباہ من الغرابی بالغراب، جیسے کوے ایک طرح کے ہوتے ویسی علی اور محمد ایک جیسے تھے کووں کی طرح، ایک مثال دی ہے خبیث کی۔ تو جبریل سے دھوکا ہو گیا، کنفیوز ہو گئے کہ یہی علی ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علی سمجھ لیا، وہی دے دیا صاحب۔ بعد میں جب پتا چلا اللہ نے کہا تم نے تو جبریل غلطی کر دی، نبی تو میں نے علی کو بنانا تھا، تو نے محمد کو وہی دے دی، کہا مولا میں تو وہی سمجھا کہ علی ہے۔ بعد میں کچھ کتابوں میں یہاں تک لکھا ان بدبختوں نے چونکہ محمد نبوت کے اہل نہیں تھے، جب وحی اترتی تو ان پہ وحی کا بوجھ برداشت نہیں ہوتا، تو جبریل جب وحی لاتے، اب اللہ نے کہا ایک بار غلطی ہو گئی، پہلی وحی دے دی، تب نبی تو انہی کو بنانا پڑے گا، چلو آج سے محمد نبی، علی کو ان کا وسیع بنا دو، ان کا مددگار بنا دو۔ مگر چونکہ محمد کمزور ناتوا تھے، علی بہادر تھے، محمد وحی کا بوجھ نہیں سنبھال سکتے تھے، جب وحی آتی تو حضور کو وحی کا بوجھ برداشت نہیں ہوتا تو پیخانہ آ جاتا تھا،
پھر وہ کہتے تھے علی